کہ کیا قربانی کرنے والا اپنے بال اور ناخن وغیرہ کٹا سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح جس انسان کے اوپر قربانی واجب نہ ہو اور وہ قربانی نہ کرتا ہو تو کیا اس کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ قربانی کے بال کٹائے یا نہیں؟ تو ان دونوں صورتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ بقرعید کے موقع پر اپنی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے، غیر ضروری بال، چاہے سر کے بال ہوں چاہے کسی اور جگہ کے بال ہوں۔ تو یہ اسی طرح ناخن، تو جو انسان صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کرے گا تو اس کے لیے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک اپنی قربانی نہ کرے اس وقت تک ان تمام چیزوں کو نہ کاٹے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے جب تک کہ وہ اپنی قربانی پیش نہ کر دے۔ تو گویا کہ مسئلہ یہ نکل کر آیا کہ اگر کسی انسان کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کے لیے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک اپنی قربانی نہ کر لے اس وقت تک اپنے بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹے، یہ چیز اس کے لیے افضل ہے اور بہتر ہے۔ البتہ ایک دوسرا سوال یہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی انسان صاحب استطاعت نہیں ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو کیا وہ آدمی بھی اپنے غیر ضروری بال، سر کے بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹے تو کیا اس کو بھی اس صورت میں ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو اس چیز کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کیا ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے درمیان کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں میں یہ اعلان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ لہذا یہ بات سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میرے پاس میرا خود کا جانور نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے پاس عاریت کے کوئی اونٹنی ہے یا بکری ہے۔ عاریت کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی دوسرا آدمی کسی آدمی کو استعمال کرنے کے لیے اپنا جانور یا کوئی اور چیز دے دے تو اس کو عاریت کہتے ہیں۔ عاریت کہتے ہیں اس چیز کو کہ ایک آدمی نے اپنی کوئی چیز، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، ایک آدمی نے اپنی وہ چیز کسی دوسرے آدمی کو محض استعمال کرنے کے لیے دی ہو، پھر بعد میں وہ چیز اس سے واپس لے لی جائے، اس کو کہتے ہیں عاریت۔ تو یہ صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس صرف عاریت کی کوئی اونٹنی ہے یا میرے پاس کوئی بکری ہے تو کیا میں اس کو بھی ذبح کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ نہیں، آپ اس اونٹنی کو یا بکری کو ذبح نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ البتہ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کے بجائے غیر ضروری بال کو، چاہے وہ ناخن ہو چاہے سر کے بال ہوں چاہے اور جگہ کے بال ہوں، اور ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ان تمام چیزوں کو نہ کاٹو، اور جس وقت مالدار لوگ عید کے دن قربانی پیش کریں اس کے بعد تم ان تمام جگہوں کے بال کو کاٹ لو یا ناخن وغیرہ کو کاٹ لو تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عمل کی وجہ سے ان لوگوں کے برابر ثواب عنایت کر دے گا۔ لہذا اس حدیث سے دو چیزیں پتہ چلی۔ پہلی چیز تو یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی انسان صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، اور وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی پیش کرے۔ اسی طرح اس حدیث سے دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی انسان قربانی کی وسعت نہ رکھتا ہو لیکن وہ
قربانی کرنے والوں کی طرح اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے اور عید کے دن کاٹے تو اس صورت میں بھی اس کو انشاءاللہ ان لوگوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ البتہ یہاں پر ایک چیز کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حکم شریعت نے دیا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک قربانی نہ کی جائے اس وقت تک اپنے بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں، اس کے بعد کاٹے جائیں، تو یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اس چیز کو لازم نہ سمجھا جائے کہ ہاں قربانی کرنے کے بعد اب فوراً بال کا کاٹنا ضروری ہے یا فوراً ناخن کا کاٹنا ضروری ہے۔ بہت سے علاقوں میں یہ چیز رائج ہو جاتی ہے اور یہ چیز پھیل جاتی ہے کہ وہ لوگ اپنی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے اگلا قدم جو ہوتا ہے ان کا، قربانی کرنے کے بعد اگلا قدم جو ان کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً ناخن کاٹتے ہیں یا فوراً حلق یا قصر کراتے ہیں، یعنی بال وغیرہ کاٹتے ہیں۔ تو یہ چیز لازم نہیں ہے، بلکہ اصل حکم یہ ہے کہ انسان ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک اپنی قربانی نہ کرے اس وقت تک اس کے لیے افضل اور مستحب یہ ہے کہ بال نہ کاٹے۔ اس کے بعد جب قربانی کر لیتا ہے تو اس کو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ بال کاٹ لے۔ البتہ قربانی کرنے کے فوراً بعد بال کے کاٹنے کو ضروری سمجھنا یا ناخن وغیرہ کے کاٹنے کو ضروری سمجھنا یہ کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ البتہ جن علاقوں میں اس چیز کو سمجھا گیا ہے کہ وہ قربانی کرنے کے بعد فوراً بال کٹاتے ہیں یا قربانی کرنے کے بعد فوراً ناخن کاٹتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں، یہ اپنے مسئلے کو قیاس کرتے ہیں حاجیوں کے اوپر کہ جو لوگ سعودی عرب میں حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے تو قربانی کے بعد حلق کرانا یعنی پورے بال کاٹنا، گنجا ہو جانا یا قصر کرانا، سر کے کچھ حصے کے بال کاٹنا، یہ حاجیوں کے لیے تو واجب ہوتا ہے۔ حاجیوں کے لیے تو یہ واجب ہے کہ وہ قربانی کرنے کے بعد فوراً حلق یا قصر کرا لیں، لیکن غیر حاجیوں کے لیے جو اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں یا قربانی نہیں کرتے، ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ قربانی کرنے کے بعد فوراً حلق یا قصر کرائیں۔ لہذا اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ قربانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حکم دیا ہے یہ صرف مستحب ہے، صرف مستحب، کہ جو انسان قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قربانی کے بال قربانی سے پہلے نہ کاٹے، قربانی کے بعد جب چاہے کاٹنا چاہے کاٹ سکتا ہے۔ اس چیز کو ضروری سمجھنا کہ قربانی کے بعد فوراً بال کاٹنا ضروری ہے، یہ چیز بے دلیل ہے اور شریعت کے خلاف ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔